بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ راتوں کے اندھیرے میں دفن کیے جانے والے رازوں کی بھیانک حقیقت انسان کو زندہ درگور کر دینے کو کافی ہوتی ہے۔ یہ رشتوں کے نام پر لٹ کر بھی ہم تہی دامہ رہ جاتے ہیں۔ اپنا آپ بے معنی لگنے لگتا ہے۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہو وہی لوگ ہماری تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ سیاہی میں ڈوبے مکانات میں رہنے والوں کے دل بھی سیاہ ہوں گے، کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ جس راز کی حفاظت کی خاطر میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا، وہی راز اب ان کی بربادی بننے والا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں نے بہت ہمت سے برداشت کیا تھا، پر اب بات صرف میری نہیں رہی تھی، بلکہ مجھ سے جڑے ان خاص لوگوں کی تھی جنہوں نے مجھے گمراہ ہونے سے بچایا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں بھی بے موت ماری جاتی۔ زندگی میں صرف آزمائشیں ہی ملی تھیں جن پر صبر کرتے میرا دل بوجھل رہنے لگا تھا، پر اس بار جو کچھ بھی میری نظروں کے سامنے ہو رہا تھا ناقابل بیان تھا۔ میں ایسے خوف کی لپیٹ میں تھی جس نے میری روح تک پر وار کیا تھا۔ اپنی آنکھوں دیکھا حال بھی میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اس قدر بے بس تھی کہ سانس بھی گھٹ گھٹ کر لے رہی تھی۔ در و دیوار میں گونجتی کسی کی سسکی آہیں مجھے سکون نہیں لینے دیتی تھیں۔ میرا دل سوچ کر ہی دکھتا تھا کہ میں کچھ نہ کر سکی۔ سب میرے سامنے مٹی کا ڈھیر بنتا گیا تھا۔ زندگی جیسے ہاتھوں سے پھسلنے لگی تھی، پر میں پھر بھی پر امید تھی کہ ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ضرور ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا۔ میں شاید غلط سوچ رہی تھی، کیونکہ میرے ساتھ جو ہوا تھا اس نے میرے اعصاب پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مکمل طور پر کھو رہی تھی۔ بار بار ذہن میں گردش کرتے وہ خوفزدہ لمحات مجھے ڈرا رہے تھے۔ میں ان باتوں کا ذکر بھی کسی سے نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ نقصان میرا ہی ہونا تھا۔ ایسا میں بالکل نہیں چاہتی تھی۔ ابھی میں کسی بھی قسم کا خسارہ اپنے لیے مختص نہیں کر سکتی تھی۔ میں خود کو اندھیروں میں نہیں ڈوبتے دیکھنا چاہتی تھی۔ گمراہی کا یہ راستہ میرے لیے نہیں تھا، کیونکہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں کبھی نہ دیکھا تھا ایسا کچھ، بلکہ وہاں کے لوگ تو جفاکش اور وفا شعار تھے۔ پر جن لوگوں کے درمیان اب میں رہ رہی تھی ان کی مطلب پرستی نے مجھے ذہنی طور پر معذور سا کر دیا تھا۔ ایک غبار سا میرے دل میں بھر گیا تھا جو میں نہیں نکال پا رہی تھی۔ میں نے زندگی میں خوشیاں بہت کم مدت کے لیے دیکھی تھیں، اور شادی کے بعد ساری امیدیں اپنے ہم سفر سے وابستہ کر لی تھیں۔ اس کے سوا میرا تھا ہی کون جس سے اپنا دکھ بانٹتی۔ جن حالات سے میں اس وقت گزر رہی تھی وہ کسی بھی عام انسان کے لیے کارساز نہ تھے۔ میں تو پھر ایک معمولی لڑکی تھی جسے دنیا کے ٹھوکروں نے سمجھدار کر دیا تھا، اور میری ذات سے جڑا ہر شخص جتنا اہم میرے لیے تھا، میں شاید اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی ان کی نظروں میں۔ تبھی تو مجھے تکلیف دینے میں سب سے بڑا ہاتھ میرے اپنوں کا تھا۔ میں محبت کی ماری دیوانوں کی طرح سب کچھ بار چکی تھی، پر دوسری جانب سامنے آتے رازوں نے مجھے مشتعل کر دیا تھا۔ کوئی کیسے کسی کی زندگی کو کھلونا بنا سکتا ہے؟ اپنی تفریح کی خاطر لوگوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، پر یہ ہو چکا تھا اور ہو رہا تھا۔ وہ جگہ عام نہ تھی۔ اس جگہ سے جڑے تابوت اور راز میرے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ میں جاننا چاہتی تھی ساری حقیقت، پر وقت کا پہیہ ایسا چلتا کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ سامنے آ جاتی اور میرے ذہن سے سب کچھ غائب ہو جاتا۔ پر اب مسلسل ہوتے حملے نے میرے اندر ہمت پیدا کر دی تھی۔ میں اب اس راز سے پردہ اٹھانے کا سوچ چکی تھی جس نے ہم سب کی زندگیوں میں زہر گھول دیا تھا۔ کس بنا پر میرے ساتھ یہ سب کیا جا رہا تھا میرے لیے جاننا بے حد ضروری تھا، ورنہ تو میں شاید ہی خود کو کبھی معاف کر پاتی، کیونکہ برائی کرنے والے سے زیادہ برا سہنے والا ہوتا ہے۔ مجھے اپنے لیے آواز اٹھانی تھی تاکہ کل کو میری جیسی کوئی اور لڑکی ان کی وحشت کی بھینٹ نہ چڑھ سکے۔ اس کا کوئی بھی قریبی اس کے جذبات کو استعمال کر کے اس کو برباد نہ کرے۔ میں ٹھان چکی تھی مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ اب معاملہ مجھ تک رہا ہی نہیں تھا جو میں خاموشی اختیار کرتی اور بھول جاتی۔ اب تو زندگی نے مجھے ایک موقع دیا تھا اپنے ساتھ ان سب کے لیے اس سچ کو باہر لانے کا جس نے اس حویلی میں قیام کر کے اپنا آپ برباد کیا تھا، پر کوئی آج تک اس راز تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ میرا نام شمع ہے۔ میں شہر شیخوپورہ کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا محلے کے مشہور درزی تھے، جبکہ اماں گھر میں لڑکیوں کو کڑھائی کا کام سکھاتی تھیں۔ ہم دو ہی بہنیں تھے،
ایک میں اور مجھ سے چھوٹی۔ اماں ابا نے ہم دونوں بہنوں کو بہت لاڈ سے پالا۔ میرے ابا نے ہمیشہ حلال کھانے اور کھلانے کا درس دیا۔ ہمارے گھر کی روزی روٹی کا گزارا آرام سے ہو رہا تھا۔ جب معمول کے مطابق ابا کام پر گئے، پر کام سے واپسی پر ان کا شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے باعث ابا دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے۔ ان کا گھر بیٹھنا جیسے ہمارے گھر کی خوشیوں پر گرا ثابت ہوئی۔ میرے ابا کا روزگار نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ ہمارا گھر بہت چھوٹا تھا اور اسٹیشن سے بہت دور بھی، جہاں میرے ابا کی دکان تھی جو کرائے پر لی تھی۔ دکان پر کرایہ نہ دینے کے باعث تالا لگ چکا تھا۔ ہمارے گھر ابا سے لوگ بہت کم کپڑے سلائی کے لیے دینے آتے تھے۔ ایسے میں اماں ہی جیسے تیسے کر کے گھر کا گزارا کر رہی تھیں، پر وہ بھی کب تک کر سکتی تھیں؟ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے سے کافی قریب تھے۔ ہم نے شروع سے ہی اپنے اماں ابا کو مشقت اٹھاتے دیکھا تھا۔ اب ان کو محتاج اور بے بس دیکھ کر بہت تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ میری بہن مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، پر خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں خوبصورت نہیں تھی، پر وہ مجھ سے کہیں زیادہ جاذب نظر تھی۔ ہم دونوں کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ اماں ابا کو پریشان دیکھ کر ہم دونوں بھی بے حد سنجیدہ رہنے لگے تھے۔ اماں راتوں کو جاگ جاگ کر کپڑوں پر کڑھائی کرتیں۔ جو آرڈر کوئی دے دیتا اور اس سے جو تھوڑے بہت پیسے آتے، اس سے ابا کی دوائی اور گھر کا خرچ چلاتی تھیں۔ ایسے میں ہم دونوں بہنوں کا پڑھنا لکھنا تو جیسے بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اس وقت تو ہمیں 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے تھے، پر جو قسمت میں لکھا تھا وہ تو نبھانا تھا۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ میں 20 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن 18 سال کی ہو رہی تھی۔ ہم دونوں بہنیں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ ایسے میں اماں ابا کو ہم دونوں کی بے حد فکر رہتی تھی۔ وہ بس میری شادی کی وجہ سے اکثر ہی پریشان رہتے۔ ان کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ میں اکثر اماں کو راتوں میں جاگتے ہوئے ہی دیکھتی، پر ان کی ایک بات بہت اچھی تھی، وہ کبھی بھی اپنی زبان پر شکوہ شکایت نہ لاتی تھیں۔ وہ بس ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتی رہتی کہ اس نے جس حال میں بھی رکھا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، بہت جلد ہم اس سے نکل آئیں گے اور دیکھنا سب پہلے کی طرح اچھا ہو جائے گا۔ میری اماں کا تعلق چونکہ ایک پرہیزگار گھرانے سے تھا، اس لیے ان کے اندر صبر بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ان کے اندر استقامت شروع سے ہی تھی۔ اماں کے برعکس میرے ابا اکثر ہمت ہار جاتے تھے، پر اماں ان کا سہارا بنی تھیں۔ میرے 20 سال کے ہوتے ہی اماں کو میری شادی کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹی پرایا دھن ہے، جلد ہی اسے ودا کر کے اپنے فرض سے ادا ہو جانا چاہیے، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جانی چاہیے۔ اماں نے ساتھ والی خالہ سے میرا رشتہ دیکھنے کا کہا تھا، جو کہ کافی نیک عورت تھیں اور میری اماں کا ایک ہمدرد کی طرح خیال رکھتی تھیں۔ خالہ میرا رشتہ دیکھنا شروع ہو چکی تھیں۔ ان کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا۔ یہ بات وہ اکثر اماں سے کہتی تھیں کہ اگر ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ ضرور مجھے ان سے لیتیں۔ وہ شروع سے ہی مجھے بہت پسند کرتی تھیں۔ خالہ کی وجہ سے ہی اب تک میں قرآن پاک مکمل کر پائی تھی، کیونکہ ہم دونوں میں سے کسی کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ ابا کا کہنا تھا کہ جن بیٹیوں کے ساتھ باپ موجود نہ ہوں، دنیا ان پر بہتان لگاتے ہوئے دیر نہیں لگاتی۔ اس لیے وہ ہمیں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، تاکہ کل کو کسی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمیں ان کی کسی بھی بات سے کوئی اعتراض نہ تھا، حالانکہ آج تک جتنا انہوں نے ہمارے لیے کیا تھا شاید ہی کوئی کر پاتا۔ اب ان کی ہر بات ماننا ہمارا فرض تھا، تاکہ کسی کے بھی سامنے ان کا سر نہ جھکے۔ آج جمعرات کا دن تھا۔ میں روز کی طرح آج بھی اماں کا کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن ابا کو دوائی دے رہی تھی، کیونکہ ابا کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ ہماری پریشانی میں اندر ہی اندر گھلنے لگے تھے۔ ہم انہیں بہت سمجھاتے کہ وہ کسی بھی بات کی پریشانی خود پر سوار نہ کریں، اللہ ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پر ابا جیسے زندگی سے مایوس ہو گئے تھے۔ انہیں اپنے جینے کی کوئی امید ہی نہ نظر آ رہی تھی۔ ابا کی شدید طبیعت خرابی کی وجہ سے ہم دونوں بہنیں بھی رات بھر جاگ کر ان کے پاس ہی بیٹھے رہتے۔ پریشانیوں نے جیسے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ ابا کی طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ مجبوراً ہمیں انہیں شہر کے سرکاری ہسپتال میں داخل کرانا پڑا تھا کہ ابا کا علاج کرایا جا سکے۔ میرا اور اماں کا تو رو رو کر برا حال تھا، کیونکہ ابا کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہ تھا۔
جبکہ چھوٹی بہن الگ بخار سے بے حال تھی۔ اماں کے پاس جو بھی زیور تھا اماں وہ سب بیچ کر ابا کا علاج کروا رہی تھیں۔ ابا کا علاج شروع ہو چکا تھا، پر اب بھی ڈاکٹرز کی طرف سے کوئی اچھی خبر نہ ملی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابا کا دل کام کرنا چھوڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جسم بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہا۔ اگر انہیں اگلے 24 گھنٹوں میں ہوش نہ آیا تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹرز کی بات تھی، کیا کوئی قیامت جو ہم سب گھر والوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کیسے پریشانی سے نپٹیں۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں تھی، پر ہمارا اپنے ابا کے علاوہ اس بھری دنیا میں کوئی آسرا نہ تھا۔ ان کی وجہ سے ہی تو ہم آج تک ہر پریشانی سے بچتے آئے تھے۔ اب بس زیادہ دن ہسپتال میں نہ رہ سکے اور 1 ہفتے بعد ہی اپنی زندگی سے ہار گئے۔ ابا کی موت ہمارے لیے کسی قیامت سے کم ثابت نہ ہوئی تھی۔ ایک کوہرام سا پورے ہسپتال میں برپا ہو گیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے ہم لوگ ابا کے مردہ وجود کو گھر لائے تھے۔ محلے والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ ہر طرف آہوزاری کا عالم تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہ چلا کب ابا کو غسل دیا گیا اور کب انہیں دفنایا گیا۔ میں ہوش میں ہوتی تو کچھ دیکھ پاتی۔ ابا سے جدائی کا غم میرے لیے اتنا بڑا تھا کہ میں اپنے حواس ہی بحال نہیں کر پائی تھی۔ میں شروع سے ہی بڑی بیٹی ہونے کے باعث ان کے سب سے زیادہ قریب رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان سے میری انسیت بہت الگ تھی۔ میری اماں عدت میں تھیں۔ ہمارے لیے زندگی مزید مشکل ہوتی گئی۔ 4 دن کے سوگ کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ کسی نے دوبارہ خبر لینا بھی مناسب نہ سمجھا تھا کہ ہم کس حال میں ہیں۔ ایسے میں بس ساتھ والی خالہ ہی تھیں جنہوں نے اس کڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور ہمارا خیال رکھا۔ ابا کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 4 مہینے گزر چکے تھے۔ اماں کا ارادہ کسی بھی طرح جلد از جلد میرے فرض سے سبکدوش ہونے کا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ میں اپنے گھر کو رخصت ہو جاؤں۔ اس بار خالہ جو رشتہ لے کر آئی تھیں، اماں کو وہ پسند آ گیا تھا۔ وہ لوگ بے حد امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پورا گاؤں ان کا احترام کرتا تھا۔ وہ بہت بڑے جاگیردار تھے جن کے بیٹے کے لیے میرا رشتہ آیا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی، کیونکہ ان کے بیٹے کی شرط تھی کہ وہ ایک ایسی ہی لڑکی سے شادی کرے گا جو بے حد خوبصورت ہو۔ وہ مجھے ایک ہی نظر میں پسند کر کے جا چکے تھے۔ اب صرف ہماری طرف سے مثبت جواب کے انتظار میں تھے۔ اماں کافی سوچ بچار کے بعد انہیں جواب ہاں میں دے چکی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں اور شاید میرا جوڑ بھی جاگیردار کے ساتھ ہی بنا ہے۔ اسی لیے انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میری چھوٹی بہن اور اماں بے حد خوشی سے پرجوش انداز میں میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ ویسے تو اماں کے پاس مجھے دینے کے لیے زیادہ کچھ موجود نہ تھا، پر جو کچھ وہ سالوں سے جمع کر رہی تھیں وہ سامان اماں باہر نکلوا چکی تھیں تاکہ حویلی بھیج سکیں، جبکہ حویلی والے کچھ بھی لینے سے قطعاً انکاری تھے۔ وہ بس مجھے بیاہ کر حویلی لے جانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں ہمارے گھر سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ جہیز لینے کے وہ سخت خلاف تھے۔ میری ساس نے اماں کو بتایا تھا کہ آج تک حویلی میں آنے والی کوئی بھی بہو اپنے ساتھ جہیز نہیں لائی ہے۔ یہ ان کے وہاں کا رواج ہے، اسی لیے وہ میرے گھر سے بھی کچھ نہیں لیں گے۔ اماں نے اس بارے میں خالہ سے استفسار کیا کہ وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ یہ تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق بیٹی کو جو کچھ ہو دے سکیں۔ خالہ نے اماں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں، یہ ان کے وہاں کا رواج ہے، تو بے فکر ہو جاؤ۔ میری اماں خالہ پر اندھا اعتبار کرتی تھیں، اسی لیے ان کی بات کا مان رکھتے ہوئے خاموش ہو گئیں۔ یوں ہی میرے نکاح کا دن آ پہنچا۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ حویلی والے بڑے بڑے تھال لیے میرے چھوٹے سے گھر میں مجھے لینے کے لیے آ پہنچے تھے۔ ہم میں سے کسی نے بھی ابھی تک میرے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، سوائے اماں کے۔ ان کے آنے کے کچھ دیر بعد ہی نکاح شروع ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد مجھے میرے شوہر کے ساتھ بٹھایا گیا۔ چھوٹی بہن میرے شوہر سے اس وقت باتیں کرنے میں مصروف تھی، جن کا جواب وہ محض ہوں ہاں میں ہی دے رہا تھا۔ مجھے اس کا یہ انداز کچھ عجیب سا لگا، جیسے وہ اس رشتے پر دل سے رضامند نہ ہو اور زبردستی یہ نکاح کرایا گیا ہو۔ میرے دل میں کئی اندیشے جنم لینے لگے کہ کہیں جو میں سوچ رہی ہوں وہ سچ ثابت نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں دل میں اللہ پاک سے دعا گو تھی کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ رخصتی کا شور اٹھا تو مجھے میرے شوہر کے سنگ گاڑی میں بٹھایا گیا۔
گاڑی میں اس وقت میری ساس اور میرے شوہر موجود تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک بڑے سے حویلی کے سامنے آ رکی تھی، جو دیکھنے میں ہی بہت شاندار لگ رہی تھی، مانو کہ کسی شہزادے کا محل ہو۔ مجھے گاڑی سے باہر نکلنے میں مدد میری ساس نے کی۔ جوں جوں حویلی کی جانب قدم بڑھا رہی تھی، میرا دل گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ میرا استقبال بہت پرتپاک انداز سے کیا گیا، پر میں ابھی شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میری ساس مجھے حوصلہ دے رہی تھیں کہ اب سے یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تمہیں کسی سے بھی کوئی شکایت ہو تو مجھ سے آ کر کہہ سکتی ہو۔ میں ان کے خلوص پر شرمندہ سی ہوئی۔ میری ساس کافی رکھ رکھاؤ والی عورت تھیں، انہیں رشتے سنبھالنا آتا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی دوسری بہوؤں سے بڑے اعتماد کے ساتھ میرا تعارف کرا رہی تھیں، پر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گھر میں کوئی بھی بچہ موجود نہ تھا۔ اس وقت لان میں صرف اور صرف عورتیں اور حویلی کے مرد موجود تھے۔ میرے لیے یہ کچھ عجیب سی بات تھی، پر میں نے اس وقت دھیان دینا مناسب نہ سمجھا۔ میری ساس کچھ رسموں کے بعد حویلی کے روایتی رواج سمجھاتی میرے شوہر کے کمرے میں چھوڑنے آئی تھی۔ سب حویلی والوں سے میں پہلے ہی مل چکی تھی، اب مجھے بے صبری سے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار تھا، تاکہ میں ان سے بات کر کے تمام غلط فہمیوں کو دور کر سکوں۔ جو وسوسے میرے دل میں جگہ بنائے ہوئے تھے ان کو غلط ثابت کر سکوں۔ مجھے انتظار کرتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب میرے شوہر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئے اور عین میرے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ پل یوں ہی خاموشی چھائی رہی۔ مجھے الجھن سی ہونے لگی کہ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہے، پر جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے، دل و دماغ بالکل ساکت ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا اور میں انجان ہی رہی۔ میرا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ یہ سب سننے سے پہلے میرا دل کیا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ پہلے میری زندگی میں پریشانیاں کم تھیں، جو یہ ایک اور امتحان مجھ پر آن پڑا تھا، جس کا سامنا شاید میں مر کر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر اب تو میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے بتایا کہ میں انہیں غلط نہ سمجھوں۔ یہ حویلی کسی کی بد دعا کی نظر ہے، اسی لیے اس حویلی میں کوئی بھی وارث موجود نہیں ہے، اور میں بھی شاید ساری عمر بے اولاد رہوں گی۔ اس بد دعا کے اثر کی وجہ سے اس حویلی کی کوئی بھی عورت حاملہ نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھے بہت تحمل سے کام لینا ہوگا اور خدا پر یقین رکھ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ ان کی بات تھی کہ پگھلا ہوا سیسا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرے حواس رفتہ رفتہ میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ کوئی عورت بھلا اولاد کے بغیر زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ میں ان کی ساری باتیں سن کر ہتے سے اکھڑ گئی کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک بھی وارث حویلی میں موجود نہ ہو، اور اگر واقعی یہ حویلی کسی بد دعا کی زد میں تھی تو اس کا کوئی توڑ کیوں نہیں کرایا گیا؟ ایسا کیا ہوا تھا اس حویلی میں جو اس حویلی کو بد دعاؤں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ میری ساری باتیں سن کر میرے شوہر کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ بالکل خاموش ہو گئے، اور مجھے بھی سختی سے منع کیا کہ میں اس بارے میں کسی سے کوئی بھی بات نہیں کروں گی، ورنہ وہ مجھے اسی دن طلاق دے دیں گے۔ اپنے شوہر کے ڈر سے میں چپ سادھ گئی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حل نہ تھا۔ دن یوں ہی تیزی سے گزرنے لگے۔ میرا اور میرے شوہر کا تعلق مضبوط ہوتا جا رہا تھا، پر پھر بھی ہمارے یہاں کوئی خوشخبری نہ تھی۔ تہجد میں بھی رب سے اپنے لیے اولاد طلب کر رہی تھی، پر شاید میری آس ہی رہنے والی تھی۔ ہماری شادی کو ایک عرصہ گزرتا جا رہا تھا، پر پھر بھی میری گود سونی تھی۔ میں جب بھی کسی کے بچے کو دیکھتی تو میرا دل اس کی جانب ہمکنے لگتا۔ میرا دل شدت سے دعا گو تھا کہ خدا مجھے بس ایک بار اپنی اس نعمت سے نوازے۔ جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو میں نے اپنی ساس سے اس بارے میں استفسار کیا، لیکن ان سے وعدہ لیا کہ وہ میرے شوہر کو کسی صورت اس بارے میں نہیں بتائیں گی، پر میری کوشش بیکار ہی گئی، وہ بھی مجھے کچھ نہ بتا پائی تھیں۔ اپنا ذہن ہٹانے کی خاطر آج میں اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی آئی تھی، جو کہ حویلی آنے کے بعد ہی بنی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی اور مجھے سمجھتی بھی تھی۔ مجھے اس کے پاس جا کر اپنائیت سی محسوس ہوتی تھی، اسی لیے میں اس کے پاس چلی آتی تھی۔ آج بھی میں اس کے گھر گئی تو وہ مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ اس کے گھر میں صرف وہ اور اس کی بوڑھی دادی رہائش پذیر تھیں۔ ماں باپ بچپن میں ہی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میری اور اس کی آپس میں خوب بنتی تھی، ہم دونوں نے خوب باتیں کیں۔
میں اس سے اکثر دعا کا کہتی تھی کہ وہ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی اولاد سے نواز دے۔ ہم دونوں بیٹھے ہی تھے جب اس کی دادی ہمارے لیے ایک کٹورے میں خوبصورتی سے سجی ہوئی کھیر لے آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ آج انہوں نے نیاز دلائی تھی اور یہ کھیر اسی کی ہے، اور اگر میں اس کھیر کو کھا لوں اس دعا کے ساتھ کہ مجھے اللہ پاک اولاد عطا کرے تو میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ نہ جانے کس خیال کے تحت میں نے پورے یقین کے ساتھ وہ کھیر کھا لی اور اپنے گھر چلی آئی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میری قسمت بدلنے والی ہے۔ میں تو بس سب کچھ اللہ کے حوالے چھوڑے بیٹھی تھی۔ میرا رب تو اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے والا ہے۔ میں جب سے گھر آئی تھی مجھے شدید چکر آ رہے تھے، میرا دل بھی متلا رہا تھا۔ مجھے لگا شاید تھکان کے باعث میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اسی لیے میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی تاکہ کچھ دیر آرام کر سکوں۔ ابھی میں کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی جب مجھے میرے شوہر کی آواز سنائی دی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو مجھے ان کا چہرہ دھندلا دھندلا سا دکھائی دینے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں وہیں حواس کھو کر گرتی چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میرے شوہر نے جو خبر مجھے دی، مجھے یوں لگا جیسے خدا نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے نواز دیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر تو مانو مجھے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو، پر میرے لیے تعجب کی بات تو یہ تھی کہ میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی جبکہ یہ حویلی تو بددعاؤں کی نظر میں بندی ہوئی تھی۔ پر مجھے اپنی اولاد کے آنے کی بے حد خوشی تھی، اسی لیے میں ساری الٹی سیدھی سوچوں کو جھٹک کر اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچنے لگی۔ پوری حویلی میں ایک ہنگامہ سا برپا تھا، سب لوگ بے حد خوش تھے کہ اب حویلی میں بھی وارث آئے گا۔ میری ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ کئی بار میرا صدقہ دے چکی تھیں اور مجھے اپنا بہت خیال رکھنے کا کہتی رہی تھیں۔ حویلی والے میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے، انہوں نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا۔ میرے شوہر بھی میری ہر خواہش کا احترام کرتے، مجھے پاؤں بھی زمین پر رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ میں خدا کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا جس نے مجھے اتنا چاہنے والا شوہر عطا کیا۔ پر نہ جانے میرے دل میں اپنی اولاد کو لے کر ایک خوف سا بیٹھا ہوا تھا، اسی لیے میں نے باہر آنا جانا بالکل بند کر رکھا تھا۔ میں اپنے بچے کے لیے کوئی بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی جس سے اسے نقصان ہونے کا ذرا سا بھی اندیشہ ہو۔ میری زندگی میں اب بہت کم لوگ بچے تھے اور اولاد کی خوشی تو مجھے نہ جانے کتنے عرصے بعد مل رہی تھی، مانو میرا ادھورا سا وجود مکمل ہونے لگا تھا۔ تو اب مجھے ہر طرح سے اپنے بچے کی حفاظت کرنی تھی، اسی لیے میں نے تہیہ کیا تھا کہ 9 ماہ تک میں حویلی سے قدم باہر نہیں نکالوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرا یہ فیصلہ میرے لیے کتنا صحیح ثابت ہونے والا تھا اور کتنا غلط، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ اماں اور چھوٹی اکثر مجھ سے ملنے حویلی آتے رہتے تھے۔ اماں مجھے خوب دعائیں دیتی اور میرے بچے کی صحت کے لیے مجھے نصیحتیں کرتی رہتی۔ میں ان کی کہی ہر بات پر عمل کر رہی تھی۔ یہ 9 ماہ کیسے گزرے مجھے کوئی خبر نہ ہوئی۔ اس دوران میری سہیلی اور دادی جان مجھ سے ایک بار بھی ملنے نہ آئی تھیں۔ مجھے اکثر اس کی یاد آتی، پر ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہ تھا جو میں کچھ معلوم کر پاتی۔ آخرکار وہ دن بھی آ پہنچا جب میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میرے بچے کو دیکھتے ہی پوری حویلی میں دھوم دھام سے اس کی آمد کا جشن منایا گیا۔ سب لوگ الگ طریقے سے اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ میرے اور میرے شوہر کے پاؤں تو زمین پر نہ لگ رہے تھے، میری آنکھیں اشک بار تھیں۔ میں جتنا سجدہ شکر کرتی کم تھا، میری مراد برائی تھی۔ اس رب تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمت سے مایوس نہیں کیا تھا، بلکہ بہتر سے بہترین نوازا تھا جس کی میں نے رب سے امید لگائی تھی۔ جیسے ہی پہلی بار میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا، مجھے یوں محسوس ہوا پوری کائنات میری جھولی میں ڈال دی گئی ہو۔ ایک ادھورا پن سا اپنی ذات سے مجھے دور ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جس تڑپ نے مجھے سالوں سے بے قرار کیا تھا، آج وہ صلہ کے طور پر میری گود میں موجود تھی۔ میں بے حد خوش اپنے کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی جو میرے لیے کچھ سامان لینے باہر گئے تھے، پر جب وہ واپس آئے تو ان کے چہرے پر شدید طیش کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر حیران سی ہوئی کہ ابھی تو خوش تھے اور اب اس قدر غصہ، آخر کیا بات ہوئی تھی؟ میرے شوہر میرے پاس کھڑے ہوئے اور میرے سامنے خط پھینکا۔ میں جوں وہ خط پڑھتی جا رہی تھی، میرے چہرے کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی، آنکھیں حیرت سے پھیل سی گئی تھیں۔ میرے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔
پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ میرے شوہر اب بھی مجھے گھورے جا رہے تھے اور میں بس خط پڑھتے نفی میں سر ہلا رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ خط کسی اور کا نہیں بلکہ میری سہیلی کا تھا، جس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ اس دادی کے ساتھ اس حویلی والوں نے ناانصافی کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بد دعا دی تھی کہ اس حویلی میں کبھی کوئی وارث نہیں آئے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک اس حویلی میں کبھی کوئی وارث نہ آیا تھا۔ میری سہیلی نے خط میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ کسی طرح اس کی دادی کے ساتھ ساتھ ان کے ہونے والے بچے کو بھی اس حویلی میں مار دیا گیا، اور ایسا صرف ایک بار نہیں بلکہ 3 بار کیا گیا، کیونکہ اس کی دادی ایک طوائف تھیں جن کی حویلی کے مرض سے تعلقات کی بنا پر انہیں یہ سب کچھ سہنا پڑا، پر حویلی والوں نے انہیں معاف نہ کیا بلکہ ان کے نہ کردہ گناہ کی سزا ساری زندگی انہیں دی۔ اسی وجہ سے اس کی دادی یہاں سے چلی گئی تھی، پر اس کے ہونے کے بعد انہیں واپس اسی جگہ پر آنا پڑا کیونکہ وہ یہاں سے جڑی ہوئی تھی۔ اس نے مزید خط میں لکھا ہوا تھا کہ وہ مجھے بہت محبت کرتی تھی، میرا مخلص رویہ دیکھ کر ہی وہ میرے قریب ہونے لگی تھی، وہ مجھے اپنی بہن کی طرح چاہنے لگی تھی، جبکہ اس کی دادی حویلی والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھیں، جن کی وجہ سے انہوں نے اپنی ساری زندگی دربدر ہوتے گزاری تھی۔ جو کچھ بھی ماضی میں ہوا اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہ تھا سوائے حویلی والوں کے، جن کی سنگ دلی کے باعث سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسی عورت کو اپنا مہرہ بنایا تھا جس کا ان سب میں کوئی قصور ہی نہ تھا، جبکہ حویلی کا وہ مرد جس نے رات کے اندھیرے میں وہ بربادی مچائی تھی کھلے عام گھوم رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی دادی کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حویلی میں کبھی کوئی بھی وارث نہ بن سکے اور کوئی عورت حاملہ نہ ہو، اور اگر ایسا ہو بھی تو وہ ہر صورت اس وارث کو ختم کر دیں گی۔ یہ ان کا منصوبہ تھا، اسی لیے وہ مجھ سے تعلقات بڑھا رہی تھیں، پر اس کے دل میں خوف خدا جاگ اٹھا اور اس نے مجھے آگاہ کرنے کے لیے اس بار بلایا تھا۔ دراصل دادی نے جو کھیر مجھے دی تھی اس میں ایک ایسی دوا موجود تھی جس کے باعث کوئی بھی عورت کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اس کی خوراک ہی اتنی طاقتور تھی کہ وہ عورت کو تاعمر بانجھ کر سکتی تھی، بلکہ میری سہیلی نے ایسا نہ ہونے دیا، بلکہ اس نے دادی کی نظروں میں آئے بغیر ہی کھیر کا کٹورا ہی بدل دیا اور کھیر اصلی منت کے کٹورے میں مجھے دی، جس میں میری سہیلی نے اپنی ماں کی دی گئی خاص جڑی بوٹی بھی ملائی تھی جو بے اولاد عورتوں کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے مجھے یہ حمل ٹھہرا تھا، ورنہ میں بھی کبھی ماں نہ بن پاتی۔ میں ساری باتیں پڑھتی جا رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری دوست نے مجھے ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا تھا، پر جو اس کی دادی کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی بہت غلط تھا۔ کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے طوائف نہیں بنتی، بلکہ اسے طوائف بنانے میں کردار معاشرے کے ان تمام لوگوں کا ہوتا ہے جو ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی سب میری سہیلی کی دادی کے ساتھ ہوا تھا، جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ گنوا دیا تھا، اور اب جس مقام پر وہ کھڑی تھیں ان کا انتقام جائز تھا۔ غلطی ایک بار ہو تو نادانی کہلاتی ہے، اور اگر بار بار کی جائے تو گناہ بن جاتا ہے۔ یہی گناہ حویلی والے برسوں سے کرتے آ رہے تھے، اسی لیے خدا نے ان کی نسلوں پر بند باندھ دیا تھا تاکہ اب کوئی بھی کسی مظلوم پر یوں سرعام ظلم نہ کر سکے۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے روئی جا رہی تھی جب میرے شوہر مجھ پر برس پڑے کہ آخر میں ان کے گھر کیوں گئی جب وہ عورت میرے اور میرے خاندان کے بارے میں اتنے انتقامی جذبات رکھتی ہے، جو کہ ایک طوائف ہے۔ میں نے حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اتنے کٹھور بنے ہوئے ہیں۔ کیا انہیں ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ ان کے گھر والے اس قدر سنگ دل ہیں؟ میں نے اپنے بچے کو بستر پر لٹایا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے بہت مشکل سے اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا ہے۔ میں آپ کے گناہوں میں شریک ہو کر اپنی اولاد کو نہیں کھونا چاہتی۔ حویلی والے لوگ خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، اسی لیے سب کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں، پر نہیں جانتے کہ اپنی کی گئی زیادتیاں کبھی نہ کبھی مکافات عمل بن کر سامنے آ ہی جاتی ہیں، چاہے ہم کتنا کیوں نہ بچیں۔ قسمت اپنے رنگ دکھا ہی دیتی ہے۔ ناانصافی کو کتنی بھی دولت کے پلڑے میں تولا جائے، وہ ناانصافی ہی رہتی ہے، جس کا بدلہ انسان نہ بھی لے پر خدا ضرور لیتا ہے۔ میں ان کو یہی سمجھا رہی تھی کہ کب تک غلط کا ساتھ دیتے رہیں گے، کب تک یوں ہی اپنے گھر والوں کی پردہ پوشی کرتے رہیں گے، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ یہ سزا کبھی یوں ختم نہیں ہوگی جب تک آپ سب اپنے کیے کی معافی نہیں مانگیں گے۔
میری شوہر کے دل پر شاید میری باتیں اثر کر رہی تھیں۔ وہ بس یک ٹک اپنے بچے کو دیکھے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بہت سی امیدیں تھیں اپنے بچے کو لے کر۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئے اور حویلی والوں کو اکٹھا کر کے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ سب اپنی اپنی جگہ شرمندہ سے رہ گئے۔ جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا ناقابل معافی تھا، اور اگر میری سہیلی کی دادی اپنا ظرف پڑا کرتی تو سب کچھ بدل سکتا تھا۔ بد دعا کا یہ سلسلہ یہیں تھم سکتا تھا، کیونکہ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، پر اپنی مخلوق پر کیے گئے گناہ کا عذاب خدا تب تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ شخص خود نہ معاف کر دے جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو۔ حویلی والی تمام مرد اور عورتیں میری سہیلی کی دہلیز پر جا پہنچے تھے تاکہ ان سے معافی مانگ سکیں اور اپنا گھرانہ آباد کرا سکیں۔ ہم سب لوگ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو دادی جان سامنے ہی بستر پر بیٹھی تھیں۔ حویلی والوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں پھر سے بہنے لگی تھیں۔ کیا کچھ نہ یاد آیا تھا جو وہ کھو چکی تھیں؟ سب نے ان سے معافی مانگی، ان کے پاؤں میں گر پڑے۔ جو کچھ بھی ہوا تھا کہیں نہ کہیں سب اس کے ذمہ دار تھے۔ دادی نے بھی اپنا ظرف بڑا کیا اور میری خاطر سب کو معاف کر دیا۔ میری سہیلی اتنے وقت بعد مجھے اور میری گود میں ننھے سے بچے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ وہ میرے لیے مخلص تھی، اس بات کا یقین مجھے اچھے سے ہو گیا تھا۔ سچ بات ہے کہ مخلص رشتے کبھی تنہا نہیں ہونے دیتے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔